اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈفرینٹ موڈز آف مارگیج کے حوالے سے بات چلتی ہوئی جا رکی. ریکوری آف پوزیشن آف یوزوفریکشری مارگیج پراپرٹی کہ کس طرح سے ایک مارگیجر جب مارگیج پراپرٹی کا قبضہ دے چکا ہے یوزوفریکشری مارگیج کے ذریعے تو وہ کب اپنے قبضے کو ریکور کر سکتا ہے، کس طرح سے، کیا موڈ ہے. بات چلتے چلتے تھوڑی سی ایکسپینڈ ہو گئی. ہم نے سوچا کہ اس پہ علیحدہ سے کچھ اور دوستوں کے ساتھ بھی گپ شپ کریں گے کیونکہ ایک اہم لیگل ایشو ہے. اس سے پہلے اگر ہم یوزوفریکشری مارگیج کے اسینشیلس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں، اور جو مدر لا ہے جو ڈسکس کیا گیا تھا آل انڈیا رپورٹر 1925 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 862 کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں اور بات 2020 تک آ جاتی ہے. اس پہ کوئی امینڈمنٹ تو نہیں آئی ہے، نہ ہی کوئی ایسی نئی چیز سامنے آتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی یوزوفریکشری مارگیج ہوتی ہے تو مارگیج پراپرٹی کا قبضہ فوری طور پر مارگیجی کو مل جاتا ہے، یا مارگیجر اگر فوری طور پر قبضہ ڈلیور نہیں کرتا ہے تو وہ قبضہ دینے کا پابند اپنے آپ کو کر لیتا ہے. اور پھر جو زر رہن کی ادائیگی ہے اس وقت تک وہ قبضہ مارگیجی کے پاس ہی رہتا ہے. اس کے بعد ایک بات بڑی ٹیکنیکل سی ہے کہ یوزوفریکشری مارگیج کے اندر چونکہ قبضہ تو مارگیجی کے پاس چلا گیا ہے، دین زر رہن کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی مدت مقرر نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ اب پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں کہ رہن جو ہے، مارگیجر جو ہے وہ خود اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے، قبضہ جو دے دیا. اور قبضہ آپ کو پتہ ہے ملکیت کی ماں ہوتی ہے. اور اس کے بعد یوزوفریکشری مارگیج کے اندر مارگیجی جو ہے وہ مارگیج پراپرٹی کو آکشن نہیں کر سکتا، قبضے کو انجوائے کرے گا وہ. اور قبضے کو انجوائے کرتے ہوئے مارگیجی کرایہ جات اس پراپرٹی کے کوئی بھی منافع جات، اس پراپرٹی کے کوئی بھی پیداوار وصول کرنے کا حق رکھتا ہے، اور وہ اس وصولی کو چاہے تو سود کے زمرے میں لے آئے یا زر رہن کی ادائیگی کی کٹوتی میں لے آئے، اس کی اپنی مرضی ہے. اور اگر مارگیجر بر وقت زر رہن ادا نہیں کرتا ود ان ٹائم تو دین مارگیجی کے پاس ایک ریمیڈی ہے کہ وہ کورٹ آف لاس کے وسط سے مارگیج پراپرٹی کا ٹائٹل بھی اپنے نام پہ منتقل کروا سکتا ہے. اور اگر مارگیج پراپرٹی کی قیمت زر رہن سے کم ہو جائے، پراپرٹی ڈی ویلیو ہو جائے، تو پھر بھی امینٹی حاصل ہے مارگیجی کو کہ وہ مارگیجر کی ذات سے یا مارگیجر کی دیگر پراپرٹی سے اس نقصان کو پورا کر سکے. اور اہم بات یہ ہے کہ جب زر رہن ادا ہو جائے، مارگیجر ادا کر دے، تو مارگیجی جو ہے وہ پابند ہے کہ وہ پراپرٹی واپس کر دے راہن کو. اور جب
यूज़ोफ्रक्शनरी मॉर्गेज वापस होगी तो आपको पता है सबसे पहली जो चीज़ वापस होगी वो कब्ज़ा है। और इस हवाले से एक अहम बात सामने आती है कि जब यूज़ोफ्रक्शनरी मॉर्गेज हो गई है तो मॉर्टगेजर को मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का कब्जा हासिल करने के लिए कानून में रेमेडीज कौन कौन सी हैं? तो भाई रेमेडीज, एक मॉर्टगेजर जो है यूज़ोफ्रक्शनरी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का, उसके पास दो रेमेडीज है। पहली रेमेडी है सूट फॉर रिडेम्पशन की। सूट फॉर रिडेम्पशन में यह है कि मॉर्टगेजर जायदाद का कब्जा हासिल करने वास्ते रिडेम्पशन सूट फाइल कर दे और कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए बकाया जात की अदायगी करे और मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का कब्जा हासिल कर ले, मॉर्टगेज को रिडेम्पशन करवा ले। दूसरी जो रेमेडी है और हाँ, एक बात अहम है कि जब रिडेम्पशन सूट फाइल करना है तो रिडेम्पशन सूट फाइल करने के लिए उसको रिडेम्पशन के लिए सेक्शन 62 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सहारा लेना पड़ता है। और सेक्शन 62 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वाज़ेह कर देता है कि भाई हक हासिल है मॉर्टगेजर को जब वो ज़रे रहन अदा कर दे तो उसको यूज़ोफ्रक्शनरी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का कब्जा वापस दिया जाना चाहिए। उसके दो तरीके कानून देता है सेक्शन 62 TPA 1882 में। एक तो सूट फॉर रिडेम्पशन है और दूसरी जो रेमेडी दे रहा है वो है अंडर सेक्शन 83 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। मॉर्टगेजर सरसरी तरीके के तहत ज़रे रहन जमा करवा के नोटिस दे सकता है और कि भाई मैंने यूज़ोफ्रक्शनरी मॉर्टगेज आप मॉर्टगेजी के पास करवाई थी, रकम मैंने जमा कर दी है, नोटिस मैं आपको कर रहा हूँ, तो जायदाद जो है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का कब्जा मुझे वापस दे दिया जाए। अब मॉर्टगेज प्रॉपर्टी जो यूज़ोफ्रक्शनरी मॉर्टगेज के जरिए कब्जा ट्रांसफर किया गया है उसका कब्जा वापस लेने के लिए सेक्शन 62 TPA 1882 के तहत जो बेसिक ज़रूरत है ना, जो नुक्ता बुनियाद है वो है ज़रे रहन की अदायगी। ज़रे रहन अदा करो या सेक्शन 83 के तहत नोटिस कर लो या फिर सूट फॉर रिडेम्पशन में चले जाओ। अब आपको पता है कि सेक्शन 62 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की इंटरप्रिटेशन ऑल इंडिया रिपोर्टर 1927 PC पेज 32 में भी दी गई है और सेक्शन 62 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 खालिस्तन यूज़ोफ्रक्शनरी के तहत जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का कब्जा वापस लेने के लिए रखी गई है और सेक्शन 62 की सब सेक्शन B जो है वो कब्ज़ा वापस लेने का जो तरीका है कार वो बयान करती है, यानी मॉर्टगेजर का जो राइट डिक्लेयर करती है वो सूट फॉर रिडेम्पशन है या सेक्शन 83 के तहत वो सरसरी तौर पर ज़रे रहन जमा करवा के नोटिस कर सकता है।
جبکہ سیکشن 62 سب سیکشن اے کو اگر ہم دیکھیں نا تو ریڈیمپشن آف مارٹگیج یوز آف فریکچری مارٹگیج کے لیے کوئی نالش کوئی دعویٰ دائر نہیں کرنا پڑتا، بلکہ انگلش لا کے مطابق سوٹ فار ریجیکٹمنٹ بھی دائر کیا جائے گا، اور پاکستان کے قانون کے مطابق سوٹ فار ریڈیمپشن کی بجائے سوٹ فار پوزیشن دائر کر دے گا وہ کہ بھائی زر رہن جو ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، سوٹ فار پوزیشن مجھے قبضہ دے دیا جائے۔ اب ایک مارٹگیجر کس طرح سے یوز آف فریکچری مارٹگیجڈ پراپرٹی جس کا قبضہ وہ مارٹگیجی کو دے چکا ہے، اس کو کس طریقہ کار سے، وہ کیا پروسیجر ہے قانون کے اندر؟ پہلی بات، اگر ہم تھوڑا سا حضور پیچھے جائیں اور بات جا ٹھہرے سیکشن 58 سب سیکشن ڈی پہ، تو یوز آف فریکچری مارٹگیج کے حوالے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ مارٹگیج کی گئی ہے پراپرٹی اور قبضہ دے دیا گیا ہے، اور جب بھی یوز آف فریکچری مارٹگیج پراپرٹی کا قبضہ دے دیا جائے تو مارٹگیجر جب چاہے گا وہ زر رہن ادا کر کے مارٹگیج پراپرٹی کا قبضہ پھر سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم واپس آ جاتے ہیں سیکشن 62 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے اوپر۔ وہ واضح کر دیتا ہے کہ جب بھی یوز آف فریکچری مارٹگیج پراپرٹی کا قبضہ واپس کیا جا سکتا ہے جب زر رہن ادا کیا جائے گا، اور یوز آف فریکچری مارٹگیج میں کوئی مدت مقرر نہیں کی جاتی ہے۔ جب بھی جائیداد کا قبضہ حاصل کرنا چاہے ایک مارٹگیجر، وہ مارٹگیجی کو زر رہن ادا کرے گا اور پھر سے یوز آف فریکچری مارٹگیج پراپرٹی کا قبضہ حاصل کر لے گا۔ اور سیکشن 62 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ اس کا رائٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے، اور اس کا یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ بھیا یوز آف فریکچری مارٹگیج میں پراپرٹی کو بطور شورٹی، بطور ضمانت رقم کے عوض رہن رکھا گیا ہے۔ مارٹگیج تو ہے فار دا سیکیورٹی، اور یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ جائیداد کی اصل ملکیت جو ہے، خواہ وہ قبضہ مارٹگیجی کو دے چکا ہے، اصل مالک کون ہے؟ مارٹگیجر ہی ہے نا۔ اور یوز آف فریکچری مارٹگیج کے ذریعے مارٹگیجی کے پاس صرف اس جائیداد سے استفادہ حاصل کرنے کے حقوق منتقل ہو جاتے ہیں، کرایہ کھائے، منافع کھائے، پیداوار استعمال کرے، اور زر رہن کی ادائیگی میں خواہ کتنی ہی تاخیر ہو جائے، مارٹگیجی اس پراپرٹی کو نیلام نہیں کرتا سکتا، نہ فروختگی کے لیے کوئی پروسیجر نہیں ہے اس کے پاس، کوئی رستہ نہیں ہے اس کے پاس، نہ فروخت کرے گا نہ نیلامی کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے سیکشن 62 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے ایک مارٹگیجر کا رائٹ کہ جب چاہے زر رہن ادا کر کے مارٹگیج پراپرٹی یوز آف فریکچری جو ہے اس کا قبضہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1935 الہ آباد ہائی کورٹ پیج 578، آل انڈیا رپورٹر 1928 اودھ ہائی کورٹ پیج 273، آل انڈیا رپورٹر
1930 مدراس ہائی کورٹ پیج 160، آل انڈیا رپورٹر 1937 پٹنہ ہائی کورٹ پیج 156، اور آل انڈیا رپورٹر 1939 لاہور ہائی کورٹ پیج 235 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات یوز آف لکشری مارٹگیج میں لیگل ایشو کے طور پہ سامنے آتی ہے صاحب، وہ یہ ہے کہ جائیداد کی کرایہ جات یا منافع جات یا جائیداد کی آمدن سے زر رہن کی ادائیگی کا ایشو کیا بنتا ہے۔ اس حوالے سے 1946 پیج 400 جو ہے جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، یعنی 1946 میں اس بات کو انگلش مارٹگیج انگلش لا کے تحت یوز آف لکشری مارٹگیج کے اس نقطے کو سیٹل کیا گیا تھا جو آج تک 2020 تک پریولنٹ ہے ابھی تک۔ تو صاحب سیکشن 62 سب سیکشن اے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت اگر زر رہن کے مارٹگیجی کو یہ اختیار سونپا ہو کہ وہ مارٹگیج پراپرٹی کا مفاد، کرایہ یا آمدن وغیرہ حاصل کرتا رہے، اور اس آمدن اور اس روپے کو وہ زر رہن کی مد میں شامل کرتا رہے، تو پھر اگر جائیداد کی آمدن سے زر رہن کی ادائیگی مکمل ہو جائے، کرائے سے ہی زر رہن ادا ہو جائے، تو پھر مارٹگیجر کو یوز آف لکشری مارٹگیج پراپرٹی پر قبضہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ بھئی تیرے پیسے تو ہم نے کرائے میں سے کٹوا دیے۔ When the debt is satisfied out of the rents and benefits of the use of luxury mortgage property, the mortgager recovers possession on his title. حقدار تو وہ ہے، مالک تو وہ ہے۔ اب سیکشن 62 سب سیکشن اے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت زر رہن اور اس پر تمام قابل ادا انٹرسٹ، جائیداد کے منافع جات، کرایہ جات یا آمدن سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے جب مارٹگیجی خود محسوس کرے کہ تمام مارٹگیج پراپرٹی کے جو منافع جات ہیں اس سے زر رہن ادا ہو چکا ہے، تو بھئی اس کو بھی چاہیے شرم کرے اب یوز آف لکشری مارٹگیج میں جو قبضہ اس کے پاس ہے وہ واپس مارٹگیجر کو دے دے۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1933 سپریم کورٹ پیج 1712، آل انڈیا رپورٹر 1987 سپریم کورٹ پیج 987 اور پی ایل ڈی 1962 لاہور ہائی کورٹ پیج 960 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ لیں صاحب، اس کے بعد تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سوٹ فار ریڈیمپشن کے حوالے سے کہ بھئی یا تو سوٹ فار ریڈیمپشن میں جانا تھا اس نے، لیکن آپ کو ہم نے یہ بات پہلے بھی طے کر دی کہ انگلستان کے قانون کے مطابق سوٹ فار ریجیکٹمنٹ دائر کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے قانون کے مطابق ریڈیمپشن سوٹ فائل کرنے کی بجائے وہ سوٹ فار پوزیشن جو ہے وہ دائر کرے گا یوز آف لکشری مارٹگیج کے ضمن میں۔ یوز آف لکشری میں چونکہ پوزیشن کا ہی روڑا ہے، اب سوٹ فار پوزیشن جو ہے یعنی سوٹ فار ریڈیمپشن کے بجائے یوز آف لکشری مارٹگیج پراپرٹی کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے سوٹ فار پوزیشن جب کیا جائے گا، اس میں ایک اہم نقطہ ہے کہ اگر زر رہن اور اس کے اوپر سود وغیرہ
मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के किरायाजात, मुनाफाजात और आमदन से अदा हो जाएं और मॉर्टगेजीज के बावजूद मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का कब्ज़ा ना दे, तो इस ज़मन में आपको पता है कि मॉर्टगेजर को अंडर सेक्शन 62 सब सेक्शन ए रेमेडी फराम की गई है कि वो सूट फॉर पोजेशन उस मॉर्टगेजी के खिलाफ दायर कर देगा, और इसके साथ साथ वो रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का दावा भी दायर कर देगा। भाई मेरे साथ हिसाब कर ले, मेरी मॉर्टगेज यूज़ोफ्रक्शरी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की जो आमदन आई है वो ज़्यादा चली गई है तेरे पास, और तू अब भी कब्ज़ा मुझे वापस नहीं कर रहा है। अब सूट फॉर पोजेशन के साथ साथ रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का दावा भी दायर कर देगा जब, ताकि ज़रे रहन की अदायगी का तयन हो सके। और अगर दावा दायर करने के बाद रेंडिशन ऑफ अकाउंट से यह बात वाज़ेह हो जाए कि ज़रे रहन जो है वो मुनाफाजात और उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की आमदन से पूरी तरह अदा नहीं हुआ, तो फिर ऐसा दावा कबल अज़ वक्त दायर होने की वजह से काबिल अखराज है। ये बात बड़ी टेक्निकल सी है साहब, और बड़े लोग बड़े वकील नहीं बताते, हम जैसे लोगों को उस वक्त पता चलता है जब दावा खारिज हो चुका होता है हमारा। यानी यूज़ोफ्रक्शरी मॉर्टगेज में जब भी कभी आप सूट फॉर पोजेशन या सूट फॉर, उसके साथ ही सूट फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स में आ जाते हैं, और अगर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अभी ज़रे रहन अदा नहीं हुआ और आप पोजेशन चाह रहे हैं, तो फिर दावा खारिज है साहब। पहले पैसे पूरे करने हैं, ज़रे रहन अदा करना है, देन आपने सूट फॉर पोजेशन या रेंडिशन ऑफ अकाउंट मेंटेनेबल होना है। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा सा। और अगर यूज़ोफ्रक्शरी मॉर्टगेज के तहत मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी के दरमियान मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के आमदन वगैरह का अंदाज़ा करके एक मुद्दत मुकर्रर हो जाए कि इस मुद्दत के अंदर अंदर उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की आमदन से ज़रे रहन पूरा हो जाएगा, और मुद्दत जब ख़त्म होगी तो उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का कब्ज़ा वापस मॉर्टगेजर को दे दिया जाएगा, तो भैया इस सूरत हाल में मुद्दत के इख्तिताम से पहले उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का कब्ज़ा मॉर्टगेजर को नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से 143 IC पेज 409 जो है वो हमें हेल्प होता है। और साहिब, जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो मॉर्टगेजर हरगिज़ इस बात का हकदार नहीं है कि मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने से पहले जायदाद मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का कब्ज़ा हासिल कर ले, क्योंकि जब मॉर्टगेज के दोनों पार्टीज, मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी, एक मखसूस मुद्दत पर मुत्फिक हो जाएं, तो फिर दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वो मॉर्टगेज की जो कंडीशंस उन्होंने आपस में तय की हैं भैया उसके ऊपर पाबंदी तो देना, पैरा तो दें थोड़ा सा। उसके बाद हम सेक्शन 62 सब सेक्शन बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के ज़िमन में अगर हम फिक्स्ड ड्यूरेशन की बात, ये अहम नुक्ता है यूज़ोफ्रक्शरी मॉर्टगेज का, यानी फिक्स्ड ड्यूरेशन हो, इतनी मुद्दत के लिए आमदन उस कब्जे को ले लो और आमदन को खाओ, ज़रे रहन पूरा कर लो, सूद भी निकाल लो। साहिब, अगर मॉर्टगेजी को ये इख्तियार दिया गया हो कि वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी में से अपना ज़रे रहन वसूल कर सकता है, या उसमें से कुछ हिस्सा सूद और बकाया असल ज़रे रहन की अदायगी के लिए वो अपने इस्तेमाल में ले आए और उसको वसूल कर ले, और कुछ बकाया हो तो मॉर्टगेजर जब बकाया की अदायगी कर दे या फिर जैसी भी सूरत हाल हो तो वो
عدالت کے ذریعے اس زر رہن کی ادائیگی کر کے اپنے قبضے کی واپسی کو یقینی بنا سکتا ہے۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1929 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 304، آل انڈیا رپورٹر 1930 مدراس پیج 160، آل انڈیا رپورٹر کلکتہ 1930 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 738، آل انڈیا رپورٹر 1937 لاہور ہائی کورٹ پیج 790، آل انڈیا رپورٹر 1930 الہ آباد ہائی کورٹ پیج 444 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے میرے دوستو ایک بڑی اہم لینڈ مارک ججمنٹ ہے پٹنہ ہائی کورٹ کی، جو کہ ایسی کمال کیس لا ہے، امداد حسین ورسز بدری پرساد، امداد حسین ورسز بدری پرساد کیس، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیکشن 62 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو ہے، جس انداز سے پٹنہ ہائی کورٹ نے 1937 میں امداد حسین ورسز بدری پرساد کیس میں ڈسکس کیا ہے، آج تائیں اسی کے اوپر رلائے کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر آج ابھی 2019 میں بھی ہم نے مختلف ججمنٹس دیکھی ہیں، ہر جگہ پہ اسی کو ہی ریوزٹ کیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم فکسڈ ڈیوریشن کی بات کریں تو اگر مورٹگیجی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ زر رہن اور سود جائیداد کی آمدن سے مقررہ مدت کے اندر وصول کرے، اور اگر میعاد ختم ہونے پر ساری رقم وصول نہیں ہو سکی ہے نا، تو اس صورت میں بقیہ جو زر رحم ہے وہ مورٹگیجر ادا کر کے قبضے کو واپس حاصل کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹر 1929 الہ آباد ہائی کورٹ پیج 384، آل انڈیا رپورٹر 1940 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 499، آل انڈیا رپورٹر 1934 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 149، اور پی ایل ڈی 1974 سپریم کورٹ پیج 74، اور آل انڈیا رپورٹر 1925 سعود ہائی کورٹ پیج 30 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا ٹیکنیکلٹیز کی طرف جائیں نا، تو بھئی اس ضمن میں سود کی رقم بھی زر رہن میں شامل ہو جاتی ہے، جزو فریکچری مورٹگیج کے ضمن میں اگر دیکھیں، یعنی اصل زر رہن بھی وصول کرنا ہے اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ بھی وصول کرنا ہے، پھر اس نے قبضہ مورٹگیجر کو دینا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1967 ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 263 ہے، اور اسی بات کی اگر آپ بڑے اچھے انداز سے اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تو ہم نے پچھلے دنوں دیکھا بھی۔ آل انڈیا رپورٹر 1937 پٹنہ ہائی کورٹ پیج 56 ہے، اور اسی بات کے اوپر اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو آل انڈیا رپورٹر 1929 الہ آباد ہائی کورٹ پیج 591 ہے، اور آل انڈیا رپورٹر 1943 مدراس ہائی کورٹ پیج 109 میں بھی اسی بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب ہم تھوڑا سا اگر کیس لا پرسپیکٹو میں دیکھیں تو امداد حسین ورسز بدری پرساد کیس آل انڈیا رپورٹر 1937 پٹنہ ہائی کورٹ پیج 156 جو ہے اس کو دیکھیں تو بھئی اگر یوزو فریکچری مارٹگیج میں مارٹگیجی جو ہے وہ مارٹگیج پراپرٹی کو لیز پر دے دے تو اتنے کرائے کے عوض جو سود کے برابر ہو، تاکہ لیز اور مارٹگیج ایک ہی مشترکہ معاملہ بن جائے۔
بڑی ٹیکنیکلٹی ہے میرے دوست، جو کہ امداد حسین ورسز بدری پرساد کیس میں ڈسکس کی گئی۔ پھر بات کرتا ہوں کہ اگر یوز آف فرکشری مارٹگیج کے ذریعے قبضہ دے دیا گیا مارٹگیجی کو، اور مارٹگیجی کیا کرتا ہے کہ وہ واپس اس پراپرٹی کو مارٹگیجر کو ہی لیز پر دے دے اتنے کرائے کے عوض جو انٹرسٹ کے برابر ہو۔ کیوں؟ کہ لیز اور مارٹگیج ایک مشترکہ معاملہ بن جائے۔ تو بھائی ایسی صورتحال میں مارٹگیجر اس لگان کے بقایا جات کی ادائیگی کر کے ہی مارٹگیج پراپرٹی کا قبضہ، جو یوز آف فرکشری مارٹگیج تھی خود ہی اس نے لیز پہ بھی لے لی، اس نے بھی دے دی، دونوں ایک مشترکہ معاملہ بن گیا، سود تو جاتا رہا، زر رہن ادا کرو، اب واپس قبضہ لے لو۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر مارٹگیج اور لیز دو الگ الگ معاملے ہو جائیں، اس کیس میں تو بدری پرساد والے کیس میں تو ایک ہی معاملہ ہو گیا نا، مارٹگیجر کو ہی پراپرٹی لیز پہ دی گئی تھی۔ اگر مارٹگیجر نہ ہوتا، کوئی اور بندہ ہوتا، دین ایسی صورتحال پیدا ہونی تھی صاحب کہ مارٹگیج اور لیز دو الگ الگ معاملہ جات بن جانے تھے، دین مارٹگیجر اصل زر کی ادائیگی کر کے، زر رہن کی ادائیگی کر کے قبضہ واپس حاصل کر سکتا ہے۔ اس کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ لیز کی رقم کتنی ہے، بس اپنی زر رہن ادا کرے اور اپنا قبضہ واپس لے لے۔ یعنی اگر ہم سیکشن 62 سب سیکشن اے اور سب سیکشن بی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کو دیکھتے ہیں، جو کہ رائٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے ایک مارٹگیجر کے کہ وہ جب چاہے یوز آف فرکشری مارٹگیج پراپرٹی کو واپس حاصل کر سکتا ہے، اس کے قبضے کو ریکور کر سکتا ہے، صرف زر رہن ادا کر کے۔ زر رہن دو، پراپرٹی کا قبضہ واپس لے لو۔ تو یہ چند باتیں تھی صاحب، رائٹ آف یوز آف فرکشری مارٹگیجر ٹو ریکور پوزیشن انڈر سیکشن 62 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت۔ دوبارہ ملتے ہیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔